بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 18 جنوری سن 2022 بروز منگل۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت آمد پر کرنٹین کی مدت کم کر دی گئی ہے۔ کویت آمد پر PCR ٹیسٹ کروانے والے مسافروں کا قرنطینہ ختم کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے بروز پیر کو کہا ہے کہ کویت آنے والے مسافروں کو کرونا وائرس کے لیے گھر کے قرنطینہ سے آزاد کر دیا جائے گا، بشرطیہ کہ وہ کویت پہنچنے پر PCR ٹیسٹ کروائیں جس کے منفی نتائج ثابت کرتے ہوں گے متعلقہ شخص کرونا سے پاک ہے۔ وزارتی ایمرجنسی کرونا وائرس کمیٹی کے سربراہ شیخ حمد جابر العلا الصباح نے ٹویٹر پر گورنمنٹ کمیونیکیشن سینٹر کی طرف سے نشر کی گئی ایک ٹویٹ پر کہا ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے دوران کرونا ویکسین لگوا کر آنے والے افراد کے لیے 7 دن کے لیے گھریلو قرنطینہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ قرنطینہ اس سے بھی پہلے ختم کیا جا سکتا ہے اگر پہنچنے کے فوراً بعد PCR ٹیسٹ کروایا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ متعلقہ مسافر کرونا وائرس سے پاک ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق آج یعنی بروز منگل سے ہوگا۔ اس سے پہلے کویت پہنچنے والے مسافروں کو 10 دن کے لیے گھر میں قرنطینہ کرنا لازم تھا، تاہم اگر کوئی شخص 10 دن سے پہلے اپنا قرنطینہ ختم کرنا چاہتا تھا تو اسے کویت پہنچنے کے 72 گھنٹے یعنی 3 دن کے بعد اپنا PCR ٹیسٹ کروانا پڑتا تھا۔ PCR کا منفی نتیجہ آنے کی صورت میں قرنطین ختم ہو جاتا تھا، تاہم وزرائے کونسل کے تازہ ترین فیصلے کے مطابق گھر کا قرنطین اب 10 دن کے بجائے 7 دن کا کر دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص 7 دن کا قرنطین نہیں کرنا چاہتا تو وہ کویت داخل ہوتے ہی اپنا PCR ٹیسٹ کروائے اور اس قرنطینہ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ کویت میں خادم ویزا یا ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت سے چھٹی آئے ورکر جنہوں نے 6 ماہ سے زیادہ چھٹی کرنی ہے یا جو کویت سے چھٹی پر آ چکے ہیں اور 6 ماہ سے زیادہ چھٹی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اسپانسر سے کہیں کہ وہ لیبر آفس میں جا کر ان کی چھٹی بڑھانے کی کمپیوٹرائز انٹری کروائیں۔ اگر لیبر آفس میں انٹری نہیں ہوگی تو 6 ماہ کے بعد ورک پرمٹ خود بخود کینسل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کیبنٹ میٹنگ میں لیبرز کو بھرتی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لیبر آفس لیبر کی بھرتی کرتے ہیں ان کو چیک کیا جائے کہ وہ کویت گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ فیس کے مطابق بھرتی کرنے کی فیس وصول کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ اس کام کی ذمہ داری پبلک اتھارٹی آف مین پاور کو دی گئی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کابینہ نے پیر کے روز 9 افریقی ممالک کے ساتھ تجارتی پروازیں دوبارہ شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، جو کہ کرونا وائرس کی قسم اومیکرون کے ابھرنے کے بعد معطل کر دی گئی تھی۔ کابینہ کے باقاعدہ اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کے امور وزیر مملکت اور وزیر خارجہ ڈاکٹر شیخ حمد الناصر المحمد الصباح نے کہا کہ حکومت کے متعلقہ ریاستی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جنوبی افریقہ، نمیبیا، بوٹسوانا کے ساتھ تجارتی پروازیں دوبارہ شروع کریں، جن میں زمبابوے، موزمبیق، لیسوتھو، اسواتینی، زمبابوے اور ملاوی بھی شامل ہیں۔ وزیر نے مزید کہا ہے کہ کابینہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کرونا وائرس ایمرجنسی کمیٹی کی طرف سے مقرر کردہ تمام متعلقہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا لازمی ہوگا۔ یاد رہے کہ 28 نومبر کو کویت نے 9 افریقی ممالک کے لیے پروازیں معطل کر دی تھی جہاں اومیکرون کے مختلف قسم کا پتہ چلا تھا۔ ڈاکٹر شیخ ایم ناصر نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت نے کویت پہنچنے والے مسافروں کو ویکسینیشن کے لیے قرنطینہ کے اقدامات کو آسان کر دیا ہے۔ وزیر نے کہا ہے کہ منگل یعنی 18 جنوری تک حفاظتی ٹیکوں سے آنے والے 7 دن کے قرنطینہ سے بچ سکتے ہیں اگر انہوں نے ملک میں داخل ہونے پر PCR ٹیسٹ کروایا ہو اور اس کا نتیجہ منفی آیا ہو۔ کابینہ نے شہریوں اور رہائشیوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ تمام کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کی پابندی کریں اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کریں، ویکسین کی بوسٹر خوراک لینے سے دریغ نہ کریں۔